अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। वाह माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुरान शरीफ की ये आयत जो है ये बताती है कि एक तदबीर उन्होंने की, यानी उस वक़्त के मुनकरीन ने, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हज़रत ईसा के ख़िलाफ़। तो एक खुफिया तदबीर अल्लाह ने की और अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो अब आ जाइए आप आज के दौर में, और बाकौल नजम सेठी उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर 3 केस दाखिल किए गए और उनकी उन्होंने डिटेल इस तरह बताई, यानी उन्होंने पहले जो तफसील बताई साइफर केस में, जो तफसील है वो ये बताई कि साइफर केस में उन्होंने इसको जो है वो गद्दार करार देने के लिए, भाई इसको गद्दार करार दे दिया जाए, और वो उसमें वो केस दाखिल किया गया और उसमें सज़ा दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो ईमानदारी की बातें करता है और ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, करप्शन ख़त्म करने की बातें करता है, तो इसे तोशा खाना केस में जो है वो करप्ट करार दिया जाए कि ये खुद जो है ये भी करप्ट है। तो वो भी हो गया। उसके बाद बकौल नजम सेठी उन्होंने कहा कि मजीद, उन्होंने कहा कि ये मदीना की रियासत की बातें करता है और मदीना की रियासत बनाने की बड़ी बातें करता है। इया का नाबुद वैया का नस्ताइन पढ़ता है, तो क्यों ना इसको इस्लामी टच भी दे दिया जाए, और इस्लाम की ये परवाह नहीं करता और इस्लाम के खिलाफ भी ये इकदाम करता है, इसलिए इसको इद्दत के केस में भी सजा दे दी जाए। यानी इसको तीनों अतराफ से यानी कि रंगेदा जाए और तीनों तरफ से जो है इसका जो है वो इसको सजा हो जाए, ताकि लोगों में इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो इस तीनों तरफ से जाना चाहिए। तो एक तदबीर तो इन लोगों ने की जिन्होंने ये केस बनाए, तो दूसरी तदबीर जो खुफिया अल्लाह ताला जो है वो ऊपर जो हो रही थी, उसका नतीजा आप लोगों ने ये इलेक्शन की सूरत में देख लिया कि वो ये सारे बयानिए जो उसको करप्ट करार दिया गया, जो उसको गद्दार करार दिया गया, जो उसको इस्लाम के खिलाफ इद्दत का केस, भाई ये इस्लाम की जो है वो परवाह नहीं करता, तो वो सारा किया गया, उसके खिलाफ ये सारे बयानिए, ये सारी बातों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसके अलावा अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। तो इलेक्शन में जो जो गुजरा है वो सबके सामने है, मगर जो दुनिया में इसकी जग हसाई हुई है, यानी दुनिया में जो मैसेज गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। वो जो है वो यानी अपने जितने भी बैनुल अक़वामी जरीदे हैं उनमें जो है वो बताया गया है कि ये जो है ये इलेक्शन जो है ये रिग इलेक्शन, यानी कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ है, और इसमें एक पार्टी को तो बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया गया और उसको हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, और उस पर प्रेशर भी रहा। और अब जबकि जो इलेक्शन हो चुके हैं तो उसके जो मैंडेट है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा और उसमें धांधली हो रही है। तो इसमें एक एंकर हैं, वो अपना चैनल भी चलाते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अली हैदर। उन्होंने जो जो फॉरेन कंट्री की तरफ से जो प्रेशर आया है, वो जो उन्होंने बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से जो बताया है, आप ज़रा वो भी सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। अमेरिका, यूरोप और बरतानिया ये तमाम के तमाम कह रहे हैं कि जो धांधली की गई है, जो झुरलू फेरा गया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं
جو وہاں کے اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے بیانات آ گئے ہوئے ہیں. آسٹریلیا نے بیان دے دیا ہے کہ یہ کیا ڈرامے بازی کی ہے تم لوگوں نے 8 فروری والے دن, اس کی انویسٹیگیشن کرواؤ. انہوں نے نواز شریف صاحب کو وہ جو مینڈیٹ ملا ہے نا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ جو دھاندلی والا مینڈیٹ ہے نا جو ملا ہے نواز شریف صاحب کو, اس کو ماننے سے انکار کر دیا. میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں. مجیب الرحمان شامی صاحب نے بتایا کہ ان کے علاقے میں دھاندلی کس طرح ہو رہی تھی اور کس طرح روکی گئی. جسٹ میں بات بتاؤں آپ کو. اب یہ لئیے میں اب یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے. لئیے میں یہ جو انڈیپینڈنٹ سے بھی جیت رہے تھے تو جو کمشنر ہیں ڈی جی خان کے ڈاکٹر ہیں, کوئی ڈاکٹر ناصر, کافی بد زبان مشہور ہیں. ہاں ان کی شہرت افسر ہیں, یعنی موزور افسر ہیں. انہوں نے ڈپٹی کمشنر جو ہے نا لئیے کہ ان کو فون کیا کہ بھئی آپ یہ آپ کے یہاں جیت رہے ہیں انڈیپینڈنٹ, آپ کچھ کریں اس کا. انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جیت رہے ہیں تو پھر جیت رہے ہیں, میں کیا کروں. انہوں نے کہا پھر آپ کو نتائج اس کے بھگتنے پڑیں گے. کیسے بھگتیں گے؟ ان کو دھمکی دی انہوں نے. تو ڈپٹی کمشنر جو ہے شیخ خالد پرویز جن کا شیخ پورے سے تعلق ہے, انہوں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا. صحیح ہے. انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس فون کیا کہ بھئی میری جان خطرے میں ہے, مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا اور کمشنر کا ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیا. اور وہاں وہی ہوا, انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جیت گئے. انڈیپینڈنٹس جیت گئے. جہاں جہاں کی بیوروکریسی نے یہ گھٹیا کام کرنے سے انکار کیا, دھاندلی کروانے سے انکار کیا, وہاں سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیت گئے. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ کیا الیکشن میں ہوا اور کس طرح دھاندلی وغیرہ جو ہے الیکشن کے دوران ہوئی, یہ آپ نے سن لیا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو بین الاقوامی طور پہ جو پریشر آ رہا ہے جو الیکشن کا, وہ بھی آپ نے سن لیا. اس کے علاوہ ندیم ملک جو ہیں وہ نجی ٹی وی پر اپنا پروگرام کرتے ہیں, بہت اچھے اینکر ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور نزدیک سے سیاسی حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن سے پہلے اور اب تک جو ہے فل سپورٹ دو جماعتوں کی بڑی فل طریقے سے کی گئی, جس میں پیپلز پارٹی اور یعنی مسلم لیگ نون, ان کی جو سپورٹ کی گئی, اس کے باوجود بھی ان کی پوزیشن سب کے سامنے ہے. تو اب بھی وقت ہے کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور یہ جو بار بار تجربات کیے جاتے ہیں اس سے گریز کر کے, اور جس کو من حیثل پوری قوم نے جس جماعت کو چن لیا ہے اسے ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے اور ان کو ہی حکومت بنانے کا حق ہونا چاہیے تاکہ عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ نمائندگی ہو سکے اور اسے تسلیم کیا جا سکے. یہ ندیم ملک کا بہترین تبصرہ تھا. اس کے علاوہ فیصل واڈا جو ہیں وہ بڑیاں پیشن گوئیاں جو ہیں ان کی مشہور ہو رہی ہیں اور وہ یعنی کہ الیکشن سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں کافی باتیں. تو انہوں نے تازہ ترین جو بات کی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ اگر نواز شریف حکومت بناتے ہیں کسی بھی جوڑ توڑ کے ساتھ تو یہ حکومت جو ہے یہ 6 مہینے تک بھی نہیں چلے گی. تو یہ ساری سینیریو جو ہے یہ سارا سامنے ہے. تو کیا ہم جو ہیں یہ تجربات ہی ساری عمر کرتے رہیں گے؟ تو پاکستان بننے سے فوراً بعد سے لے کر اب تک جو ہے قرضے میں ڈوبی ہوئی قوم کا یہی نصیب ہے کہ ہم جو ہے بار بار تجربات دہراتے رہیں گے اور وہی تجربات یعنی جن سے ہم پہلے ہم سارا کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں اور ان تجربات سے حاصل کچھ نہیں ہوا اور سوائے
مزید قرضوں میں ڈوبنے کے اور سوائے قوم کو مزید یعنی کہ مہنگائی میں دھکیلنے کے، بے روزگاری میں دھکیلنے کے، اور جتنے ادارے ہیں وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا بقول ندیم ملک انہوں نے کہا کہ یہ جو تجربات ہیں ان سے ہمیں گریز کر کے ہمیں چاہیے کہ جس پارٹی نے یعنی کہ جس کو ووٹ زیادہ دیے ہیں، جن کا یعنی کہ اکثریت کے ساتھ رزلٹ آیا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو ہی حکومت بنانے کا حق ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور جو پاکستان کی سرحدوں پر مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔